نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، آج رمضان آخری جمعے کے دن جو شخص مغرب سے پہلے یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ آج رمضان المبارک کا آخری جمعے کا دن ہے اور ناظرین، یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ رحمتوں کے مہینے کا وہ مبارک دن ہے جس میں زمین اور آسمان کے درمیان قبولیت کی فضا اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ رمضان خود برکتوں کا سمندر ہے، اور جب اسی رمضان میں جمعۃ الوداع کا دن آ جائے تو سمجھ لیں کہ نور پر نور ہو جاتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں اعلان ہوا ہے کہ یہ ہدایت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، اسی مہینے میں شب قدر رکھی گئی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ صبر ہے، روزہ تقوی ہے، روزہ اپنے نفس کو قابو میں کرنے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ جو بندہ سارا دن پیاس برداشت کرتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، اپنی خواہشات کو روکتا ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ ناظرین سوچئے، جب بدلہ خود رب دے گا تو وہ کتنا عظیم ہوگا۔ اور پھر آج کا دن صرف رمضان کا دن نہیں، آج جمعے کا دن ہے کہ جمعہ وہ دن ہے جسے سید الایام کہا گیا ہے، دنوں کا سردار۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد ہی نہیں ہوتی، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ گھڑی عصر کے بعد سے مغرب کے درمیان ہو سکتی ہے۔ یعنی آج رمضان المبارک کے آخری جمعے کے دن ایک ایسا لمحہ ضرور آئے گا جب آسمان کے دروازے کھلے ہوں گے، جب فرشتے آپ کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوں گے، جب رب اپنے بندوں کی طرف خصوصی نظر کرم فرما رہا ہوگا۔ رمضان کی فضیلت اپنی جگہ، جمعے کی فضیلت اپنی جگہ، اور جب یہ دونوں جمع ہو جائیں تو بندے کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم خالی ہاتھ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس دعاؤں کا خزانہ ہے، ہمارے پاس سجدوں کی طاقت ہے، ہمارے پاس آنسوؤں کی قیمت ہے۔ رمضان المبارک میں جمعۃ الوداع کا یہ دن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ دیکھو یہ مہینہ بھی تیزی سے گزر گیا، پتہ نہیں ہمیں اگلا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، کون جانتا ہے کہ اگلا جمعہ بھی دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ مہینہ گناہوں کو جلانے آیا ہے، یہ مہینہ دلوں کو صاف کرنے آیا ہے، یہ مہینہ ہمیں بدلنے آیا ہے۔ اگر ہم نے ابھی بھی اپنے دل نہ بدلے، اپنی نمازیں درست نہ کیں، اپنے معاملات صاف نہ کیے، تو پھر کب کریں گے؟ جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کا حکم ہے۔ جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا، پاکیزہ لباس پہننا، مسجد جانا، خطبہ سننا، یہ سب ایسے اعمال ہیں جو انسان کے درجات بلند کرتے ہیں، اور جب یہ سب کچھ رمضان میں ہو تو اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ سوچئے، اگر آج آپ ایک سجدہ اخلاص سے کر لیں تو وہ کتنا وزنی ہوگا، اگر آج آپ ایک آنسو سچے دل سے بہا لیں تو وہ کتنا قیمتی ہوگا۔ ناظرین، رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت مال میں نہیں بلکہ صبر میں ہے، اصل عزت شہرت میں نہیں بلکہ تقوی میں ہے، اصل کامیابی دنیا سمیٹنے میں نہیں بلکہ رب کو راضی کرنے میں ہے۔ رمضان المبارک میں جمعۃ الوداع ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ آئیں اپنے دلوں کو ٹٹولیں۔ کیا ہماری نمازوں میں خشوع ہے؟ کیا ہمارے روزے صرف بھوک ہیں؟ کیا واقعی تقوی پیدا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کسی کو معاف کیا؟ کیا ہم نے کسی غریب کا خیال رکھا؟ کیا ہم نے کسی دکھی دل کو تسلی دی؟ رمضان کا روزہ بھائیوں اور بہنوں ہمیں بھوکا نہیں رکھتا، یہ ہمیں دوسروں کی بھوک کا احساس دلاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے،
اسی لیے صدقہ کریں، زکوٰۃ ادا کریں، افطاری کروائیں، کسی کا ہاتھ تھام لیں۔ آج کے دن یہ عہد کریں کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے، ہر روز کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کریں گے، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے، تہجد کی کوشش کریں گے، چاہے 2 رکعات ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہی دن، یہی راتیں ہماری زندگی بدل سکتی ہیں۔ کیا پتہ یہی ہماری مغفرت کا سبب بن جائے۔ کیا پتہ آج کا یہ جمعہ ہمارے اعمال نامے کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دے۔ کیا پتہ آج عصر کے بعد مانگی گئی ایک دعا ہماری تقدیر سنوار دے۔ اس لیے جمعۃ الوداع میں اپنے رب کے حضور جھک جائیں، دل سے توبہ کریں، اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیے کہ رمضان اب چند گھنٹوں کا مہمان ہے، جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا، مگر جو لمحے ہمارے پاس ہیں وہ اب بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ آئیے آج کے دن کو قیمتی بنا لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے دل کو صاف کر لیں اور ایسا عمل کر لیں کہ جب یہ رمضان رخصت ہو تو ہم بھی پہلے جیسے نہ رہیں بلکہ بہتر ہو چکے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک میں جمعۃ الوداع کی بھرپور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جمعۃ الوداع والے دن آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ اس دن دنیا کے کام بعد میں اور یہ عمل پہلے کرنا ہے، کیونکہ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو ہماری ساری زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں، اور اگر وہ گزر جائیں تو انسان بعد میں صرف افسوس کرتا رہ جاتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد، نماز جمعہ کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، کسی وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر نماز کے بعد سکون سے پڑھنا چاہیں تو بہت بہتر ہے، اگر چلتے پھرتے پڑھنا چاہیں تو بھی اجازت ہے، دکان پر ہیں تو چند منٹ نکال لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، مسجد میں ہیں، مدرسے میں ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ہیں، بس چند منٹ کے لیے خود کو دنیا سے الگ کر لیں اور یہ وظیفہ ضرور کر لیں، اور وہ چند منٹ ایسے ہوں کہ نہ فون کی آواز ہو، نہ دوستوں کی باتیں ہوں، نہ کاروبار کا خیال ہو، صرف آپ ہوں اور آپ کا رب ہو، پوری توجہ، پورا دھیان، پورا یقین، کیونکہ عمل کی تاثیر بھائیوں اور بہنوں الفاظ میں نہیں، توجہ میں ہوتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آئیے اب جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش کروں گا کہ ان مقدس لمحات میں ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اب عمل بھی سن لیجئے۔ جمعۃ الوداع کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی وقت ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا پھر چلتے پھرتے، سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، چونکہ ہر انسان کی حاجت، ہر انسان کی پریشانی اور ہر انسان کا مطالبہ دوسرے انسان سے مختلف ہے، اس لیے اپنی نیت اپنے الفاظ میں کریں اور دل کھول کر رب کے سامنے رکھ دیجئے۔ اگر آپ یہ وظیفہ بہترین رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، اگر آپ مال و دولت اور تنگی کا شکار ہیں تو آپ اس کی نیت کر لیں، اگر آپ اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، اگر کاروبار میں برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔
یا جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، آپ اس کی نیت اپنے الفاظ میں کر لیں۔ اگر آج آپ ایک لمبی فہرست بھی بنا کر بیٹھیں گے تو میرا رب آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ بس یاد رکھیں کہ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت لازمی کریں، اور نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کر دیجئے۔ یاد رکھیے کہ جس کام کے آغاز میں تعوذ اور تسمیہ ہو اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اب جب نیت بھی ہو گئی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لی، تو دل میں یہ کیفیت پیدا کریں کہ دنیا ما فیہا سے تعلق ختم ہے، اور یوں محسوس کریں جیسے آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، نگاہ جھکی ہوئی ہے، دل لرز رہا ہے، آنکھیں نم ہیں، اور اسی حال میں آپ یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ مکمل توجہ، کامل یقین اور ٹوٹے دل کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے بھائیوں اور بہنوں، وہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، ایسا نام جس کی گونج عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اس نام کی فضیلت اور برکت اتنی ہے کہ آج ہر دل اس کی برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریم پڑھنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس پر رب کریم کی نظر کرم ہو جائے، اور اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں، اگر آپ رزق اور دولت کی کشادگی چاہتے ہیں، اگر آپ رب کے خزانوں تک رسائی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ فقیری سے بادشاہی کی تمنا رکھتے ہیں، تو آج پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریم کا یہ وظیفہ آپ نے کامل توجہ اور پوری یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور اسی طریقے سے آپ نے یا اللہ یا کریم کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ یا اللہ یا کریم کا یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ اور یاد رکھنا ہے کہ جمعۃ الوداع کا دن ہے، برکت اور عظمت والا دن ہے، قبولیت والا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا موقع ملتا ہے۔ یقین رکھیے کہ آج جو سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریم کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی عظیم صورت ہے جسے سورۃ الشفاء کہا جاتا ہے، اور یہ کسی عام کلام کا نام نہیں ہے، یہ وہ قرآنی صورت ہے جسے اہل علم نے سورۃ الشفاء کہا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا ہے، جسے رب کے کلام کا خلاصہ کہا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پیاری اور سب سے عظیم صورت ہے، وہ صورت کہ جس کے بغیر نماز بھی مکمل نہیں ہے۔ اگر اسے نہ پڑھا جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی، تو سوچئے جس صورت کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی اس کی تاثیر کتنی عظیم ہوگی۔ اس صورت میں رب کی حمد بھی ہے، اس کی رحمت کا ذکر بھی ہے، یوم جزا کی یاد دہانی بھی ہے، سیدھا راستہ مانگنے کی دعا بھی ہے، اور بندے اور رب کے درمیان محبت بھرا مکالمہ بھی ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور جو میرا بندہ مانگے گا اسے دیا جائے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، دل کی حاضری کے ساتھ اب آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ سورۃ الفاتحہ شکر کی صورت ہے، اور اللہ شکر کرنے والوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ جب بندہ شکر الحمدللہ ادا کرتا ہے تو رزق میں برکت آتی ہے، مال میں برکت آتی ہے، جان میں سکون آتا ہے، اولاد میں خیر آتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں کامیابی کا راز چھپا ہے۔ بعض لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، پھر بھی کامیابی ہاتھ نہیں آتی، کیونکہ اصل کامیابی صرف محنت سے نہیں، رب کی رضا سے ملتی ہے۔ آج اگر آپ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ سچے دل سے پڑھ لیں تو وہ جو برسوں کی محنت سے نہ ملا وہ ایک لمحے میں مل سکتا ہے، وہ جو دروازے بند تھے وہ کھل سکتے ہیں۔ تو 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور یہ 7 مرتبہ محض گنتی نہیں، یہ 7 بار رب سے جڑنے کا موقع ہے۔
7 بار اس کے حضور جھکنے کا موقع ہے۔ یقین کیجئے اگر آج آپ نے یہ صورت دل کی گہرائی سے پڑھ لی تو وہ کامیابی، وہ سکون، وہ برکت، وہ جو ساری عمر نہ مل سکی، وہ آپ کے نصیب میں آ سکتی ہے، کیونکہ دینے والا رب ہے اور اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تو آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ 7 بار مکمل پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ آخری وظیفہ بھی دل جمعی اور خاموشی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا عظیم وظیفہ ہے، وہ نام جن کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا نام کون سا ہے؟ سب سے طاقتور نام کون سا ہے؟ وہ کون سا اسم ہے جس کے وسیلے سے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی؟ اور روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر سکوت فرمایا اور صحابہ کرام نے غور و فکر کیا، تحقیق کی، مختلف اسماء مبارکہ کا ذکر کیا، یہاں تک کہ انہوں نے پایا کہ یا حیو یا قیوم ایسا بابرکت اور عظیم ذکر ہے کہ جسے پڑھتے ہوئے دل زندہ ہو جاتا ہے، تقدیر بدلنے لگتی ہے اور حاجتیں پوری ہونے کا راستہ کھل جاتا ہے۔ یہ 2 ایسے صفاتی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت، کامل حیات اور کامل اختیار کی گواہی دیتے ہیں۔ ان دونوں ناموں کو ناظرین ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ اسم مبارک بھی ہیں اور اہل علم کے نزدیک اسم اعظم میں سے بھی شمار کیے گئے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو عرش الہی کو جنبش دیتے ہیں۔ یہ وہ صدا ہے جو بندے کے دل سے نکلے تو سیدھی آسمانوں کو چیرتی ہوئی رب کے حضور پہنچتی ہے۔ تو آج کا دن بھی بابرکت، مہینہ بھی نورانی اور گھڑیاں بھی قبولیت والی ہیں۔ ایسے وقت میں یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھنا خزانے کی کنجی ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے۔ تو آپ نے دل کی گہرائی سے یا حیو یا قیوم کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ مکمل عقیدت، احترام اور یقین کے ساتھ یا حیو یا قیوم کا یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے یہ محض الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ والے جب بھی کوئی دعا مانگتے تھے پہلے اپنے رب کو راضی کرتے تھے، اس کی حمد، اس کا ذکر، اس کے اسماء کے وسیلے سے اس کے در پر حاضری دیتے تھے اور پھر اپنی حاجت پیش کرتے تھے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیدھا مطالبہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اے اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، لیکن اے اللہ کے بندو پہلے رب کو مناؤ، پہلے اس کے در پر عاجزی سے جھکو، پہلے اس کی اسماء مبارکہ کا سہارا لو، پھر جو مانگو گے وہی ملے گا۔ اس لیے آج آپ نے مکمل یقین کے ساتھ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، اور ترتیب یاد رکھیں کہ پہلے نمبر پر آپ نے ایک تسبیح یا اللہ یا کریمو کی پڑھنی ہے، دوسرے نمبر پر 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور تیسرے نمبر پر ایک تسبیح یا حیو یا قیوم کی پڑھنی ہے۔ جب یہ تینوں اعمال مکمل ہو جائیں تو آخر میں پھر سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جیسے آغاز میں پڑھا تھا، تاکہ عمل درود سے شروع ہو اور درود پر ہی ختم ہو۔ اب آپ کا یہ عمل الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات طلب کرنی ہے۔ اب آپ نے ضد کر کے مانگنا ہے، آنسوؤں کے ساتھ مانگنا ہے، اور ہو سکے تو سجدے میں چلے جائیں، کیونکہ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ دل ہی دل میں حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگیں۔ انشاءاللہ آپ جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا فرماتا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ان سعادت والی، قبولیت والی گھڑیوں سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور وسعتوں سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے یا اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔